اس وقت بھی پاکستان اور افغانستان کی فورسز کے درمیان 4 مختلف علاقوں میں آپریشن جاری ہے۔ پاکستان نے کابل کے اندر 9 اٹیکس کیے ہیں، جس میں چند اہم لوگوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات بھی ہے۔ کل ایک ویڈیو جاری کی ہے نور ولی مسعود نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ہم محفوظ بھی ہے، ہم ریلیکس بھی ہے، ہم خوش بھی ہے۔ ٹی ٹی پی اور چند دیگر گروپس کے علاوہ افغانستان کے اندر القاعدہ کی ریگروپنگ ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب 3 لوگوں سے بہت زیادہ متاثر رہے ہیں۔ ایک وہ متاثر رہے ہیں ہٹلر سے، دوسرے پورشن میں وہ متاثر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو، تیسرے پورشن میں وہ افغان طالبان سے بہت زیادہ متاثر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ طالبان کی فیسیلیٹیٹر ایک حکومت اور ایک پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی کو پھر حاضر نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے گیسٹ ہمارے کپی کے سے عقیل یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام قذافی صاحب، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک سر، میں ٹھیک، لیکن ہمارا پڑوسی افغانستان جس کے ساتھ ہمارے ماضی میں جس کو چھوٹا بھائی بھی کہتے رہے ہیں، پھر ادھر جو بھی جنگ کی صورتحال، چاہے وہ سوویت یونین آیا ہو، پھر اس سے بعد چاہے امریکہ آیا ہو، تو بھرپور ان کی حمایت بھی کی، ان کا ساتھ بھی دیا ہر لحاظ سے۔ لیکن موجودہ ٹائم میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم پاکستان سے بھی وہی کچھ کر سکتے ہیں جو انہوں نے پچھلی جو سپر پاورز کے ساتھ کیا، حالانکہ اس میں پاکستان کی انوالومنٹ زیادہ تھی جس کی وجہ سے وہ سب کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو اب یہ 48 گھنٹے جو سیز فائر کے تھے یہ ختم ہونے والے ہیں، اور اس کے دوران بھی ان کی جانب سے کچھ انفرسٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان کی سرحد میں۔ تو کیا ہوگا؟ کیا معاملات طے پا جائیں گے یا مزید بھی یہ جنگی صورتحال جاری رہے گی؟ بہت شکریہ قذافی صاحب۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری افغان پالیسی اوورآل ناکام رہی ہے۔ ہم نے مختلف ادوار میں افغانستان کے اندر پشتونوں کو یا پشتونوں کے نام پر پراکسیز کو استعمال کیا، باقی افغانستان کو خود سے کٹ اپ رکھا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ تو افغان مجاہدین ہمارے کام آئے، نہ اشرف غنی صاحب نے ہمارا ساتھ دیا، نہ ڈاکٹر نجیب اللہ نے ان سے پہلے دیا، نہ حامد کرزئی صاحب نے دیا، اور نہ اب یہ والے دے رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں بدنام ہو گئے۔ تو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی پر اثر نو نظر ثانی کی جائے، اور اس میں عسکری ان پٹ کی بجائے پولیٹیکل ان پٹ کو زیادہ جگہ دی جائے۔ اور یہ جو آپ نے سیز فائر کی بات بتائی ہے یہ ختم ہو رہی ہے، اور اس وقت بھی پاکستان اور افغانستان کی فورسز کے درمیان خیبر پختونخوا کے 4 مختلف علاقوں میں آپریشن جاری ہے۔ آج بھی وزیرستان میں خودکش حملہ کیا گیا ہے فورسز کے ایک چیک پوسٹ، جس میں 6 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ اس سیز والے فائر کے دوران قذافی صاحب خیبر پختونخوا کے اندر 108 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے تقریباً 11 لوگ شہید ہو گئے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سیز فائر کا فائدہ کیا تھا اور اس سے آگے کیا ہونے والا ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر، جو پاکستان نے ابھی ریسنٹلی جو افغانستان کے جنگ ہے اس کے دوران قندھار پر اور کابل پر اٹیک کیا تھا، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں میر متقی انڈیا میں موجود ہے، کیا یہ ایک پیغام دیا ہے انڈیا کو اور میر متقی کو اور طالبان گورنمنٹ کو کہ ہم اگر آپ ہمارے خلاف اس طرح کی کوئی چیز کریں گے ہمارے دشمن ملک کے ساتھ، تو پھر آپ کے خلاف ہم کوئی جو رعایت ہے وہ نہیں برتیں گے؟ میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے گزشتہ دن جو کچھ کیا کابل کے اندر اور قندھار کے اندر، اس سے پہلے مختلف ایریاز میں، یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک پچھلی حکومت تھی ہماری، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ وزیر خارجہ تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو یہ فارمولہ اس وقت کا ہے۔ اگر اس وقت افغانستان کے طالبان کے ہوش کو ٹکانے پر لانے کی کوشش کی جاتی تو یہ جو درمیان میں ہمارے اتنے سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے جوان، ہمارے شہری، ہمارے مشران، ہمارے پولیٹیکل ورکر شہید ہو گئے، شاید ان کی نوبت بھی نہیں آتی۔ اس میں بہت بڑا ایک اہم نقطہ ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ پاکستان نے کابل کے اندر 9 اٹیکس کیے ہیں، جس میں چند اہم لوگوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات بھی ہے، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ قندھار کو پاکستان نے کیوں نشانہ بنایا، قندھار سٹی کو نشانہ بنایا ہے نا۔ ہوں ہوں قندھار افغان طالبان کا نظریاتی گڑھ ہے، ہوں وہ جگہ جہاں پر افغانستان کے سسٹم کو ہیبت اللہ کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہوں یہ پاکستان کی جانب سے افغان حکومت اور افغان حکومت کے پیچھے جو برین ہے، جو ماسٹرز ہیں، مائنڈ ماسٹرز ہیں، ان کو ایک واضح پیغام دیا گیا تھا کہ ہم مزید اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی حرکتیں، اس قسم کی حملے اور پالیسیاں برداشت نہیں کریں گے۔ تو میرے خیال میں قندھار کو نشانہ بنانا بہت سگنیفیکنٹ تھا۔ بالکل سر، سیز فائر کے دوران بھی آپ نے جس طرح بتایا کہ مطلب کہ جس طرح ہم سیز فائر کو سمجھتے شاید کمپلیٹلی وہ نہ ہو سکا، ان کی طرف سے کوشش کی گئی در اندازی کی، اور پاکستان نے اس کا جواب بھی بھرپور دیا۔ تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں اگلے اب جو یہ 48 گھنٹے سیز فائر کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو اس سے بعد پھر کیا ہوگی پالیسی؟ دوبارہ یہی چیزیں جاری رہیں گی؟ جو آج میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر، بہت اہم میٹنگ تھی، جس میں وزیر اعظم نے اس میٹنگ کو چیئر کیا، اور اس میں عاصم منیر صاحب سمیت تمام وزرائے اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ڈنڈمار وزیر اعلیٰ کو چھوڑ کر تمام شریک بھی ہوئے۔ تو اس میں ہوں دو تین پوائنٹ سامنے آ گئی ہے، اور سیکیورٹی ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قطر میں اس وقت مذاکرات جاری ہے، قطر چین اور سعودی عرب کی مداخلت پر یا ان کی خواہش پر۔ مگر وہاں سے آپ کے ریکارڈنگ سے پہلے میں نے ایک بندے سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، اور پیش ہوں رفت اس طرح نہیں ہوئی ہے کہ پاکستان نے ایک پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بائی تعلقات میں بہتری یا سیز فائر میں ایکسٹینشن تب ہوگی جب آپ ہمیں عملاً یہ ثابت کر کے یقین دہانی کرائیں گے کہ کلادم ٹی ٹی پی، مجید بریگیڈ، ڈی ایل اے وغیرہ کو، جو گروپس پاکستان کے خلاف برسر بیکار ہے، ان کو آپ لوگ لگام دیں گے۔ اور افغان طالبان نے قطر کی تھرو پھر ایک سائیڈ روم والے جو ایک ٹرمز ہوتی ہے، اس میں ان کو بتا دیا کہ ان پر ہمارا اس طرح بس نہیں چلتا جس طرح پاکستان چاہ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ہوں قطر مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور پاکستان اپنی اسٹرائش کو مزید جاری رکھے گا، اس لیے کہ پاکستان کی بہت زیادہ غیر ضروری حساسیت ہے انڈیا سے متعلقہ، اور جس طریقے سے ہوں امیر خان متقی نے غیر ضروری طور پر انڈیا میں بیٹھ کر پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور انڈین میڈیا نے جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا، آپ یقین کریں کہ اگر آپ نے انڈین میڈیا کو مانیٹر کیا ہو ان تمام دنوں کے دوران، یا متقی صاحب کے دورہ دلی کے دوران، تو آپ کو بالکل وہی سین نظر آ رہا تھا جو کہ 10 اور 9 8 9 اور 10 مئی کو ہمیں دیکھنے کو ملا تھا۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی حساسیت بہت بڑھ گئی ہے، اور پہلی بار ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو چھوڑ کر پاکستان کے اندر اس پر کنسنسس ہے کہ افغانستان کے اس والے رویے یا پالیسی کے ہوتے پاکستان میں امن نہیں آ سکتا۔ حالانکہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر بھی طالبان نہیں ہو، تو ان لوگوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر اتنی ریکروٹمنٹ کی ہے کہ وہ پاکستانی فورسز کو، ہماری اداروں کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ مگر اینی ہاؤ چونکہ افغانستان نے پہل کی ہے، جو حملے کیے تھے مختلف علاقوں میں، تو اس کے بعد تو پاکستان کو ان لوگوں نے جواز فراہم کیا ہے سیاسی اور سفارتی سطح پر کہ اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھے اور افغانستان پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھے، جو کہ افسوسناک بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے۔ سر، طالبان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ نور ولی محسود پہ جو اٹیک اسٹرائک کی تھی پاکستان کی جانب سے، ان کا دعویٰ ہے، تو اس سے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہوئی، اس سے پہلے جو چیزیں چل رہی تھی وہ ٹھیک تھی، لیکن جو اب طالبان کی افغانستان کی جانب سے جو پاکستان پر اٹیک کیا ہے، وہ شاید نور ولی کو اسیسینیٹ کرنے کی جو ایک کوشش ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہیں، میرے خیال میں پاکستان نے تو اس کو رسمی طور پر قبول نہیں کیا تھا کہ ہم نے کابل کے اندر نور ولی محسود صاحب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، مگر انٹرنیشنل میڈیا اور ہم جیسے لوگوں کو پتا تھا کہ 4 ہوں مختلف علاقوں میں اسٹرائک کی گئی۔ کل ایک ویڈیو جاری کی ہے نور ولی محسود نے، جس کے بارے میں پاکستان کی سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ شاید یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے نا وہ بنائی گئی ہو، مگر میرے خیال میں وہ اوریجنل ہے۔ ان میں 2 اچھا چیزوں کی وضاحت کی ہے، یہ کل شام کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے میں خیبر کا انہوں نے نام مینشن کیا ہے، قبائلی علاقہ جات کا نام مینشن کیا ہے، کہ ہم اپنے علاقے میں رہ کر پاکستانی فورسز کے خلاف جنگ
نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ہم محفوظ بھی ہے، ہم ریلیکس بھی ہے، ہم خوش بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں سے کر سکتے کہ وہ زندہ ہے۔ مگر دیکھا دیکھے ایک اور خبر یہ ہے، کل اقوام متحدہ کی ایک جائزہ رپورٹ میں اس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، پاکستان کی مقدمے کو ایک تقویت بھی ملی ہے۔ تو اقوام متحدہ کی جو جائزہ رپورٹ ہے جو کہ 2 دن پہلے سبمٹ ہوئی ہے یو این او میں، اس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر نہ صرف یہ کہ 6,000 سے زائد ٹی ٹی پی کے جنگجو اور کمانڈر موجود ہے جو کہ پاکستان کے لیے اور پوری ریجن کے لیے خطرہ ہے، مگر اس میں یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ ٹی ٹی پی اور چند دیگر گروپس کے علاوہ افغانستان کے اندر القاعدہ کی ریگروپنگ ہو رہی ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ القاعدہ کے جو نئے غیر اعلانیہ سربراہ ہے سیف العدل، وہ اس وقت بورا میں موجود ہے، اور جو کل ویڈیو کے آس پاس کے علاقے کے اور سیف العدل یا ٹی ٹی پی القاعدہ کے لیے بہت زیادہ خطرناک قسم کی صورتحال ہے، جس کی جانب یو این او نے بھی نشاندہی کی ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان میں ڈیٹیبل پوزیشن پر آ گیا ہے۔ بالکل سر، آخری کوشچن کہ یہ جو طالبان ہے، افغان طالبان، کیوں وہ ٹی ٹی پی کو نہیں روک پا رہے اپنی سرزمین استعمال کرنے سے؟ ان کو کافی بڑی حد تک مطلب کہ نقصان ہوتا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے ان کے لیے جنگ کرنا یا لڑنا ممکن نہیں ہے، اور نہ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں پاکستانی جیسی بڑی فورس کا۔ تو کیوں وہ ٹی ٹی پی کو بیک فٹ پر نہیں لے جانے میں کامیاب ہوئے؟ کیوں وہ ٹی ٹی پی سے ڈیل نہیں کر پا رہے؟ کیوں وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے سر وہ؟ دیکھیں، وہ جو میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا قذافی صاحب کے پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے یہ ہمیشہ سے ناکام رہی ہے۔ ہوں جب آپ کسی بھی پالیسی کی اسسٹنس نہیں کریں گے، اس کی اس پر اس کا تجزیہ نہیں کریں گے، جب آپ اپنے اوپر حملہ آور ہونے والی قوت کے نظریاتی اساس کو اور انویسٹمنٹ کو ایڈریس نہیں کرے گا، آپ پالیسی نہیں بنا سکتے۔ ہم نے آپ نے پوری جنریشن نے ہم نے یہ نہیں سنا کہ افغانستان کے جو ملیٹنٹس ہے یا جو جہادی گروپ ہے وہ پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا آج ہوں میرے اور آپ کے بغیر جو لوگ یو ٹرن لے کر طالبان وغیرہ کو، ہم سے غلطی ایک بنیادی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گڈ طالبان ہی یہ بیڈ طالبان ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل بالکل ابھی بالکل تک اتنی تباہی کے باوجود گزشتہ پر نہیں پہنچے ہیں کہ گڈ اور بیڈ کیا ہے۔ تیسری بالکل بات بالکل یہ ہے کہ دیکھیں قذافی صاحب، یہ لوگ امریکہ کے خلاف اور اس سے پہلے سوویت یونین کے خلاف یہ لوگ 30 برس تک بھائی بہن بن کر، رشتہ دار بن کر یہ لڑتے رہے ہیں۔ جب بالکل افغانستان کے اندر امریکہ نے اسٹرائک کرنی شروع کی تو یہ سب لوگ القاعدہ سمیت ہی تو افغانستان کے قبائل پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں آئے ہوئے تھے، وہاں پر ان کی رشتہ داریاں ہوئی ہے، یہ ایک دوسرے بہن کہتے ہیں، ان خاندانوں کے درمیان رشتے ہوئے ہیں۔ تو اب تو ٹی ٹی پی کا کلیم یہ ہے کہ آج جو آپ حکومت پہ بیٹھے ہو اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، اور وہ ٹی ٹی پی ٹھیک بھی کہتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیسٹی والا پورشن میں دوسرے والے میں ڈالتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی کریں گے، اور یہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، یہ میرے خیال میں ہضم کرنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کا طریقہ کار یہ ہے نظریاتی اور تنظیمی طور پر کہ انہوں نے ہیبت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ نورولی محسود صاحب نے ہیبت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، ایک ڈسپلن کے تحت اگر ہیبت اللہ صاحب چاہے تو وہ ان کو منع کر سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کرتے، اور اب تو کھل کر بات سامنے آ گئی ہے کہ پراکسی کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں بہت سے فیکٹر ہیں، مگر پاکستان کو یا ہماری پالیسی سازش کو پالیسی سازوں کو اور ہم جیسے تجزیہ کار کو اس کا ادراک نہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس والے نیریٹو میں پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے تجزیہ کاروں نے افغانستان کے ان علاقوں سے، صوبوں سے پاکستان پر حملے کرے ہیں جن کی پاکستان کے ساتھ سرحد نہیں ملتی۔ اب بالکل بالکل جب اس قسم کے ہم تجزیہ کار ہوں گے اور پالیسی ساز ہوں گے، پھر آپ کس طرح لڑیں گے؟ یہ ویسے جو ہے نا وہ مجھے عجیب سا لگا، تو میں بالکل نے کہا آپ کے ساتھ یہ بالکل پوائنٹ شیئر۔ بالکل۔ اچھا عقیل صاحب، یہ ایک عام سی بات مجھے آپ جیسے ہم جیسے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، عام پاکستانی کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن عمران خان جیسے جو ایک مطلب کہ ایک ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس کے علاوہ ان کی ایک گورنمنٹ ہے اس ٹائم، ایک پورے صوبے میں، ایک پروونس میں ان کی گورنمنٹ ہے، پھر ایک پاپولر ان کی پارٹی ہے، ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی اس کی کیا وجہ ہے؟
उनको ये गलत है कि उनको समझ नहीं आ रही ये भी एक हम्म गलत नैरेटिव है, उनको समझ आ रही है। इमरान साहब को और उनकी नजरियात को जो लोग समझते हैं उनको पता है, वो बताते नहीं है या उनकी याददाश्त काम नहीं कर रहे हैं। इमरान खान साहब तीन लोगों से बहुत ज्यादा मुतासिर रहे हैं और उनकी अपनी किताब में तीन लोगों का जिक्र भी है। एक वो मुतासिर रहे हैं हिटलर से, ठीक है। दूसरे ठीक है। दूसरे पोर्शन में वो मुतासिर रहे हैं जुल्फिकार अली भट्टो। ये हम्म ये पीटीआई के लोगों को भी पता नहीं है। हम्म तीसरे पोर्शन में वो अफगान तालिबान से बहुत ज्यादा मुतासिर रहे हैं। हम्म। इमरान बिल्कुल। खान साहब पाकिस्तान के अंदर वो लीडर है जब 2013 के दौरान तालिबान और पाकिस्तानी हुकूमत जिसको लीड कर रहे थे, आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई। तो उसमें इमरान हम्म खान साहब ने अपनी जानिब से जिन लोगों के नाम मेंशन किए, नहीं, अफगान तालिबान या टीटीपी ने, उस वक्त भी अफगान तालिबान टीटीपी को उस प्रोसेस के पीछे खड़े थे। एक इमरान खान साहब थे, एक मौलाना समीउल हक साहब थे, और चंद लोग और थे, ठीक है। हम्म उसमें एक जर्नलिस्ट और मेजर आमिर साहब और चंद और लोग भी, प्रोफेसर शाह साहब भी थे। खान साहब तो उनके पहले दिन से जो है ना वो उनके सहूलतकार रहे हैं, उनके तर्जुमान रहे हैं। अभी आप इससे अंदाजा लगाए कि आज भी जो मीटिंग हुई है, जो अहम तरीन मीटिंग थी अफगानिस्तान के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, तो खैबर पख्तूनख्वा के जो मुंतखब वज़ीर आला है उन्होंने शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी मीटिंग में तब तक शिरकत नहीं कर सकता जब मैं इमरान खान साहब से इजाजत में ले लूं। तो आप इससे हम्म अंदाजा लगाए कि अगर एक रुकावट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट वो टीटीपी की ताकत नहीं है, वो फोर्सेस की नाकामी नहीं है, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तालिबान की फैसिलिटेटर एक हुकूमत और एक पार्टी बैठी हुई है, और ये सबसे बड़ा इशू है। अदाबी साहब, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब तक पीटीआई की हुकूमत है तब तक कम अज कम आप इस वाले फ्रंट पर किसी तब्दीली की या किसी बेहतरी की तवक्को नहीं रख सकते हैं। ये हुकूमत अफगान कार्ड को, टीटीपी कार्ड को और कबायली कार्ड को ये इस्तेमाल करती आ रही है पाकिस्तान की ताकतवर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पॉलिटिकल बार्गेनिंग और पॉइंट के तौर पर। और जब तक ये सूरत हाल है तब तक खैबर पख्तूनख्वा के बारे में आप जितनी भी ऑपरेशन कर ले, आप अफगानिस्तान को कितना भी निशाना बना ले, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमलों की तादाद में इजाफा होगा। मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2025 में खैबर पख्तूनख्वा के 24 अजला में हमले किए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों 36 घंटों के अंदर सीज फायर के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में हमले किए गए हैं, जिसमें एक खुदकश हमला भी शामिल है। तो आप इससे अंदाजा हम्म। लगाए कि पीटीआई की सूबाई हुकूमत किस तरह फैसिलिटेट करती आ रही है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के अकील यूसुफज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने पूरी केपीके की ना सिर्फ बल्कि अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं उनके हवाले से बड़ी अंदर की जो डीप खबरें जिनको कह सकते हैं उनके बारे में हमें बड़ी डिटेल में बताया। और हम कोशिश करेंगे कि मजीद भी अकील यूसुफज़ई साहब को नया दौर के लिए मदऊ करें। और बड़े दबंग इनका तज्जिया होता है और लोग बड़े बड़े पसंद भी करते हैं इनके तज्जिए को। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और अकील यूसुफज़ई साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।